آج اسلامی مہینے محرم کی 27 تاریخ ہے، 1441 ہجری ہے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور بہنوں، میں نے اس وقت آپ کے سامنے 7ویں پارے میں سے سورۃ الانعام کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے، هو القادر، کہ وہی اللہ تعالیٰ ہی اس بات پر قادر ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تمہارے اوپر کی جانب سے تمہیں سزا دے، عذاب تم پر بھیج دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے تمہیں سزا دے دے، تمہیں عذاب تم پر بھیج دے، او یلبسکم شیعا، یا مختلف ٹکڑوں کی صورت میں تم کو باہم گتھم کر دے، آپس میں لڑا دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ تکلیف کا مزہ چکھائے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھ ہم کس طرح انہیں نشانیاں اور آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ قرآن مجید پہلی قوموں کے واقعات، خصوصاً وہ لوگ جو حق کی کوئی بات، انسانیت کی کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے اور انتہائی تکبر میں آئے ہوئے تھے، کسی کو اپنے سے بڑا ماننے کے لیے تیار نہ تھے، کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف انبیاء بھیجے، انہوں نے ان کو بہت سمجھایا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سمجھایا، لیکن جب وہ نہ سمجھے تو پھر اللہ کی سزا اور اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر جن انبیاء کے واقعات ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام کیا ہوا، ہود علیہ السلام کی قوم کا انجام کیا ہوا، صالح علیہ السلام کی قوم کا انجام کیا ہوا، قوم لوط کا انجام کیا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے والوں کا اور کسی پر رحم نہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، یہ قرآن مجید ایک جگہ نہیں بار بار بیان کرتا ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں بیان کر دیا، سارا تفصیل کے ساتھ، لیکن نوح علیہ السلام کا ذکر وہ بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے۔ تھوڑا سا ٹکڑا آ گیا، پھر تھوڑا سا ٹکڑا اور جگہ پر آ گیا، ہاں کسی جگہ زیادہ تفصیل بھی ہے۔ اسی طرح ہود علیہ السلام کا معاملہ ہے، صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، کہتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل نمودار ہوتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہو گئے، کبھی اندر آتے کبھی باہر جاتے، رنگ بدل جاتا، تو واضح طور پر محسوس ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ جب یہ اس طرح کا سلسلہ، ہاں جب بارش شروع ہو جاتی نا پھر آپ کو کچھ اطمینان ہو جاتا۔ تو میں نے پوچھا، ام المومنین فرماتی ہے، میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، جب یہ سلسلہ ہوتا ہے تو آپ اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں۔ کہا عائشہ مجھے کیا خبر ہے، یہ وہی بات نہ ہو جس کا اللہ نے سورہ احقاف میں ذکر کیا ہے، فلما رأوہ عارضا، کہ قوم عاد نے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، جب بادلوں کو دیکھا مستقبل اودیتہم، کہ ان کی وادیوں کا رخ کر رہا ہے، ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے، قالوا ھذا عارض ممطرنا،
کہنے لگے یہ بادل ہے، اس سے ہم پر ہمیں بارش عطا ہوگی۔ فرمایا بل ہوا مستعجلتم بہ، نہیں یہ بات وہ ہوا نہیں ہے، بارش نہیں ہے، جو تم جلدی مچاتے تھے نا، پیغمبر کو کہتے تھے جو ہمارا کرنا ہے کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر سورہ شعراء میں بھی کیا، کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے صرف ایک رسول نہیں سارے رسولوں کو جھٹلا دیا، کہنے لگے یہ کیا ہوتا ہے، یہ شریعت اور یہ دین اور یہ رسول، یہ کیا بات ہے۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول، مجھے اللہ نے تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجا ہے، امین میں امانت دار ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈر جاؤ میرا حکم مانو، وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا کہ مجھے کوئی مزدوری دو، ان اجری الا علی اللہ رب العالمین، میری اجرت تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ پھر انہیں سمجھایا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، جہاں کوئی سرسبز شاداب جگہ ہوتی ہے وہاں تم کوئی یادگار بنا دیتے ہو، بڑی بڑی اونچی عمارت، تعبثون بالکل بے فائدہ، وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، بڑی بڑی عمارتیں اور کارخانے اور فیکٹریاں، اس طرح اس کام میں تم گویا غرق ہو گئے ہو جیسے تمہیں مرنا ہے ہی نہیں، لعلکم تخلدون، گویا تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب کسی کو پکڑتے ہو تو رحم کی رتی تم میں نہیں ہوتی، نہایت زبردست ہو کر ان کو پکڑتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈر کرو اور میری اطاعت کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جو تم بھی جانتے ہو۔ امدکم بانعام وبنین، اللہ نے تمہیں مال مویشی بھی عطا کیے، بیٹے بھی عطا کیے، وجنات وعیون، باغات اور چشمے۔ یہ قوم عرب کے سعودی عرب کے جنوب کی طرف یہ جو یمن ہے، یہاں ایک صحرائے اعظم ہے، ربع خالی بھی اس کو کہتے ہیں، اتنی زہریلی اس کی ریت ہے کہ اس میں اگر کوئی چیز پھینک دی جائے تو چند دنوں کے بعد وہ ریت میں تبدیل، زہریلی ریت میں تبدیل ہو کر اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ یہاں زرخیز زمین تھی، چشمے، پانی وافر تھا اور کھیتیاں اور اللہ کے انعامات بے حساب تھے، مگر پیغمبر نے انہیں سمجھایا یہ تمہارا سخت گیری کا طریقہ، کسی پر رحم نہیں کرنا، جو تمہارے مفاد کے خلاف آیا بری طرح سے اس کو پکڑ کر اس کا ستیہ ناش کر دینا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہی نہیں کہ ہم سے اوپر بھی کوئی ہستی ہے جو ہمیں پکڑ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں ذکر کیا، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، قوم عاد زمین میں بہت بڑی بن گئی، سپر پاور بن گئی، وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کہنے لگے ہم سے بڑھ کر قوت کس میں ہے، کوئی ہم سے بڑھ کر طاقتور نہیں، ہم سب سے بڑھ کر ہم سپر طاقت ہے، کوئی سپر طاقت ہم سے اوپر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلائے، یعنی آرام سے سمجھ سکتے، اولم یرو ان الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کہ اتنی سمجھ نہیں ہے ان کو آتی کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ تو ان سے قوت میں بڑھ کر ہے نا، چلو مان لیا بہت بڑی قوت ہے، مان لیا سپر طاقت ہے، مان لیا ان کے پاس بہت بڑا اسلحہ ہے، بڑی فوجیں ہیں، لیکن یہ جو کہتے ہیں ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے، اللہ نے فرمایا ان کو یہ سمجھ نہیں آتی جس نے پیدا کیا ہے، جس نے انہیں بنایا ہے وہ بھی ان سے طاقت میں زیادہ نہیں۔ اللہ اکبر، جب یہ حال ہو گیا تو پھر ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر ہوا کیا،
ایک دن کچھ عرصے تک بارش بند ہو گئی. بارش اب ٹھیک ہے، کہتے جی ہم مصنوعی بارش برسا لیتے ہیں، تھوڑی بہت برسا لیتے ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ اگر قحط ڈال دے. اللہ کے کام ہے، عجیب و غریب کام. آپ بھائی ماشاءاللہ بہت سے گئے ہیں مکہ مکرمہ میں، سڑے ہوئے پہاڑ جلے ہوئے، لیکن جب بارش ہوتی ہے نا، رات بارش ہوتی ہے تو صبح نا وہ جناب وہاں گل و گلزار کا سلسلہ بن جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کی زمین جو ہے دوبارہ وہ سبزہ زار اور دریاؤں اور نہروں میں نہیں بدل جائے گی دوبارہ. پھر معلوموں کو وقت تھا ایسا گزرا ہے جب مری کے پہاڑوں کی طرح بارشیں ہوتی تھی، جب طائف میں اب بھی بارشیں ہوتی ہیں تو وہاں سب سبزہ ہی سبزہ. لیکن مکہ کے علاقے میں مدینے تک چلے جاؤ، آگے کتنے ہزار میل تک چلے جاؤ ریاض کی طرف اور زلفی کی طرف، تو راستے میں سڑے ہوئے پہاڑوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے بارش بھیج دیتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے روک لیتا ہے. فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال بارش جتنی ہوتی ہے نا، ہر سال اتنی ہوتی ہے. کسی سال یہ نہیں کہ کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن اس پاک پروردگار کی مرضی ہے، جہاں چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں برسا لوں گا اور میں ہٹا دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ. تو وہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ اور ان کے جو چشمے رواں دواں تھے، بارش کے پانی سے چشمے رواں دواں ہوتے ہیں نا، بارش رک جائے تو ہمارے کشمیر کے چشمے بھی خشک ہو جاتے ہیں بھائی، مری کے چشمے بھی خشک ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ بارشیں برساتا ہے تو پھر پانی زیر زمین بھی آ جاتا ہے، ماشاءاللہ چشمے بھی رواں ہو جاتے ہیں. مدت تک اللہ نے ان کی بارش روک دی. ایک دن دیکھا ایک طرف سے بڑا ہی خوبصورت بادل، وہ اٹھا، خوش ہو گئے، سارے کے ساتھ خوش ہو گئے. قالوا هذا عارض ممطرنا، یہ بادل بارش برسائے گا. بل هو ما استعجلتم به، اللہ نے فرمایا نہیں بارش نہیں برسائے گا. تم جو پیغمبر کو ستاتے رہتے تھے کہ تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، اگر تم نے نافرمانی ترک نہ کی تو اس کی سزا ملے گی، یا لیا سزا کر لے جو ہمارا کرنا. جو تم جلدی عذاب مانگتے تھے یہ وہ ہے. ریح آندھی ہے، فیہا عذاب علیم، اس میں دردناک عذاب ہے، دردناک سزا ہے. لو جی آندھی شروع ہوئی، بس پھر وہ آندھی بڑھتی چلی. بعض آثار میں آتا ہے کہ وہ جو قرآن میں ہے نا کہ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، سورہ حاقہ میں ہے 28-29 پارہ. قوم ہود کو ہلاک کیا گیا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، ایک نہایت ٹھنڈی یخ آندھی کے ساتھ، عاتیہ جو حد سے گزرنے والی تھی. تو روایات میں آتا ہے کہ وہ فرشتوں کے قابو سے بھی باہر ہو گئی، فرشتوں کے قابو سے بھی باہر، اللہ کا حکم تھا. سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی. فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا، فرمایا تم دیکھو گے سب پچھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے گرا مارے، سب گرے ہوئے تھے. كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اتنے بڑے بڑے قدوں والے تھے کہ کھجور کے لمبے تنے جس طرح زمین پر گرے ہوتے ہیں، سب کے سب اس طرح گر گئے. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، فرمایا تجھے کوئی ان میں سے باقی بندہ نظر بھی آتا ہے؟ صرف ان پر عذاب نہیں آیا، وہ جو سرسبز علاقہ تھا اس کی سبزی بھی ختم،
وہاں کی بارشیں بھی ختم، وہاں کے چشمے بھی ختم، وہاں کی زرخیز مٹی بھی، زہریلی ریت بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اب وہ بر اعظم ہے، وہاں کوئی آبادی ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کوئی کتنا بڑا ہو جائے، لو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں سمجھانے کے لیے بات کی ہے جو میں نے شروع میں یاد پڑھی ہے۔ فرمایا تم یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کون پوچھ سکتا ہے، میرا کاروبار بالکل ٹھیک ہے، فیکٹری صحیح چل رہی ہے، تندرست ہوں، بچے میرے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ فرمایا نہیں، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اگر تم نے سرکشی کا یہ معاملہ برقرار رکھا، اللہ کی نافرمانی پر ڈٹے رہے، تو اللہ کے پاس یہ قدرت ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج۔ اوپر سے عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ اوپر سے عذاب اس طرح بھی آ سکتا ہے جس طرح بارشیں برسنی شروع ہو جائے، بارش برستی چلی جائے، برستی چلی جائے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ تک دعوت دی تھی بھائی، یاد ہے آپ کو؟ 950 سال۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 50 برس کم 1000 سال نوح علیہ السلام ان میں رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے حوصلہ دے دیتا ہے یار، اتنا حوصلہ میں تو حیران ہوتا ہوں ہر پیغمبر کے حوصلے پر۔ ہم 2-4 دفعہ کسی کو نیکی کی بات کہیں نا اور وہ نہ مانے، ہمارے دل میں ہوتا ہے یہ ابھی اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کیوں نہیں کر دیتا، یہ مانتا ہی نہیں اللہ کی بات۔ 950 برس اللہ کی دعوت ان کو پہنچاتے رہے، نہ مایوس ہوئے نہ تھکے۔ وہ ان کی نقلیں اتارتے، وہ ان کو مذاق کرتے، وہ کہتے نو تیرے پاس تو جو ہمارے بوچھی اور نائی اور کمین ہے، بڑا آدمی بھی تیرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کو ذرا ہٹاؤ تو ہم تمہاری بات سنیں، ورنہ ہم بات ہی نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، پروردگارا میں نے ان کو انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات بھی دعوت دی، دن کو بھی دعوت دی۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، جب بھی میں نے کوشش کی کہ ان کو دعوت دوں، انہوں نے کانوں میں انگلیاں لے کر میری بات سننے سے انکار کر اور کپڑا لپیٹ کر، اپنے اوپر کپڑا لپیٹ کر انجان بن گئے کہ پتہ نہیں نوح کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا۔ یہ معاملہ، اس اتنے معاملے کے باوجود 950 سال کوئی حوصلہ ہے اس بندے کا؟ پھر اس کی زبان سے بددعا نکلی کوئی نہیں، اتنا عرصہ کوئی بددعا ہی نہیں کی، یہی کہتے رہے کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ فَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ۔ اب اللہ کی طرف سے وحی ہوئی کہ نوح تیری قوم میں سے جو ایمان لے آئے اب اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، جو کچھ کرتے رہے اس پر غم زدہ نہ ہو، اب ہم جانیں اور یہ جانیں۔ اب پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اگر اس قوم میں سے کوئی بندہ پیدا ہی نہیں ہونا، ان کی نسل میں سے بھی کسی نے ایمان نہیں لانا، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پھر ان کافروں میں سے زمین پر بسنے والا ایک متنفس بھی باقی نہ چھوڑ۔ اللہ نے کہا پھر ٹھیک ہے، ایک کشتی تیار، کشتی ہم بولتے ہیں، ویسے تو جہاز تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام، ہم نے کہا کہ خود بھی جب آثار ہوں، گھر کے تنور میں سے پانی ابلنے لگ جائے تو یہ نشانی ہے، اس وقت تم نے خود بھی سوار ہو جانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر دینا اور ایمان والوں کو بھی سوار کر دینا۔ اور اس کے ساتھ ایمان لائے تو تھوڑے سے لوگ تھے جو ایمان لائے۔ اب تھوڑے کی تفصیل پھر روایات میں، اسرائیلی روایات میں کوئی کہتا 40 تھے، کوئی کہتا برابر تھوڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، بارش برسنی شروع ہوئی، کس طرح کی؟
فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے آسمان کے دروازے بارش کے ساتھ کھول دیے، بارش کے ساتھ دروازے کھول دیے۔ اور بھائیوں، میں نے ایک تفسیر میں بات پڑھی، مجھے پہلے کبھی توجہ نہیں تھی اس بات کی طرف کہ اللہ کس قدر مہربان ہے۔ یہ بادل جو اربوں خربوں ٹن اتنا وزنی پانی اٹھا کر پھرتے ہیں آسانی سے جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پانی زمین پر بھیجتا ہے تو یہ نہیں کر سکتا کٹھا نیچے پھینک دے۔ اگر وہ کٹھا نیچے گرے تو ہم تم میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے، چھوٹی چھوٹی بوندوں کی صورت میں گراتا ہے۔ اللہ کا احسان دیکھو، اتنے پانی کو وہ چھوٹی چھوٹی بوندوں کی صورت میں گراتا ہے تاکہ کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو۔ لیکن آپ اندازہ کریں جب اللہ تعالیٰ فرمائے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، آسمان کے دروازے ہم نے کھول دیے۔ اچھا یار، ساری زندگی مجھے سمجھ کوئی نہیں تھی آئی، اس سال ایک خبر آئی کہ مظفر آباد کے نواح میں بادل پہاڑ پر گر پڑا، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، بادل گر پڑا، بستیاں تھیں، وہ کتنی بستیاں تھیں، بستی ملیا میٹ ہو۔ اب اس کی تشریح لکھی ہوئی تھی اخبار میں کہ بادل کس طرح گر پڑا۔ اس نے کہا کہ بادل یکلخ جتنا پانی تھا زمین پر گر پڑا، بستیاں بھی تباہ ہو گئی اور جتنی عمارتیں تھیں سب بھی تباہ ہو گئے اور جو بندے تھے وہ بھی تباہ ہو گئے۔ مظفر آباد سے کوئی لکھا تھا 30-40 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ بستیاں تھیں اور رستہ بھی کوئی نہیں تھا کہ گاڑیاں جا سکیں، پیدل چل کر وہاں آدمی جاتا۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ نے کہا نا کہ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، برسنے والی پانی کے ساتھ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، زمین کو ہم نے چشموں کی صورت میں پھاڑ دیا، جا بجا چشمے ابلنے لگے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، آسمان سے برسنے والا زمین سے ابلنے والا پانی دونوں جو ہے ایک سطح پر جا کر جو اللہ نے مقرر کی تھی وہاں جا کر وہ قائم ہو گئے، اور کشتی اس پانی کے اندر وہ چند متنفس اور ہر چیز کا ایک جوڑا جو اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہا تھا کہ ایک ایک جوڑا ہر چیز کا اپنے ساتھ لاد لیا۔ جب کشتی پانی بڑھنے لگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا وہ کھڑا تھا قریب ہی۔ نوح علیہ السلام نے اسے کہا یا بنی ارکب معنا، مجلس گندے بے دین اللہ کے منکروں کے ساتھ اس کی مجلس تھی، دوستی تھی، ان کے ساتھ کھڑا ہوا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا، بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ایک کافروں کا ساتھ، ان کی دوستی، ان کی مجلس چھوڑ دے، مگر دعا کرو اللہ ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی گندی مجلسوں سے بچا کر رکھے۔ وہ گندی مجلسوں کا چسکا ایسا ہوتا ہے، وہ کسی کو ہیرون پر لگا دیتے ہیں، کسی کو زنا پہ لگا دیتے ہیں، کسی کو قوم لوط کے عمل پہ لگا دیتے ہیں، کسی کو ڈاکے پر لگا دیتے ہیں، کوئی اچھے کام کی طرف وہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر لاکھ ان کو نصیحت کرو، خواہ نوح علیہ السلام جیسا برگزیدہ باپ بھی بیٹے کو گئے، گندی مجلسوں میں رہنے والا بیٹا پہ باپ پیغمبر کی بات بھی نہیں مانتا۔ اس نے کیا کہا؟ وہ سائنس کا بڑا قائل تھا، کہتا ہے اسباب ہیں بھائی، پانی زیادہ آئے گا تو پہاڑ پر چڑھ جاؤ، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ تعالیٰ کے حکم اور عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا، ہاں جس پر اللہ خود رحم کرے نا وہ بچ سکتا ہے۔ باپ بیٹے کی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر نا ایک موج کو غصہ آ گیا، پانی کی لہریں اٹھ رہی تھی، وحال بینہم الموج، وہ درمیان میں حائل ہو گئی، باپ کو بیٹا نظر نہیں آ رہا، بیٹے کو باپ نظر نہیں آ رہا، فکان من المغرقین، اس نے بیٹے کو اٹھایا اور پانی میں پٹا مارا، تو قیامت تک کے لیے وہ اللہ کے عذاب میں
گرفتار ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں ہمیں اور ان قوموں کو جو اپنے آپ کو کہتی ہے ہم سپر پاور، اللہ اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منهم قوة، جس اللہ نے پیدا کیا وہ تو قوت میں ان سے بڑا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اوپر سے بھی عذاب بھیج سکتا۔ قوم لوط کو دیکھ لو، لوط علیہ السلام نے، وہ ایک تو مشرک تھے، یہ ساری قومیں سب سے بڑا ان کا جرم اللہ کا شریک بنانا تھا۔ کوئی بت پوجتا تھا، کوئی خود ہی کمیونسٹ اور اپنے آپ کو کہتا ہم ہی ہیں، اور کون ہے ہمارے مقابلے اس کائنات کے اندر، رب اعلیٰ ہم لوگ ہیں، باقی سب ہمارے محتاط ہیں، ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو پیغمبروں کے ذریعے سے سمجھایا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی دعوت توحید کی بھی دی، اور ان میں گندی عادتیں تھی، لڑکوں مردوں کے ساتھ بدکاری کرنا۔ واللہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ قیامت قریب کا فیصلہ نہ ہوتا کہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے، اس لیے اس قسم کے عذاب کی بجائے اب قیامت قریب آتی چلی جا رہی، کھلا واللہ اس قدر فطرت کے خلاف کہ مرد مردوں سے شادیاں کر رہے ہیں، پارلیمنٹوں میں قانون طے ہو رہا ہے، مرد مردوں سے، عورتیں عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کا حوصلہ ہی ہے، اللہ کا حوصلہ مہلت دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور وہاں کیا ہوا؟ وہاں پھر اللہ کی طرف سے جب طے ہوا کہ بھائی ان کو سزا دینی ہے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے فرشتے۔ لوط علیہ السلام کے گھر جب آئے نا تو وہ ڈر گئے، اوجس منہم خیفہ، بڑے خوف زدہ، قال ھذا یوم عصیب، آج بڑا مشکل دن ہے کہ میری قوم کا مزاج میں جانتا ہوں، وہ کسی مہمان کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے اور کسی کو اس کی مرضی کے خلاف زبردستی بھی اس کے ساتھ برا فعل کرنے سے اجتناب نہیں کرتا۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور لوگ جو تھے نا ان کو پتہ چلا کہ نوح کے گھر میں بڑے ہی نہایت، اب فرشتہ جب انسان بنا ہوا لڑکے کی شکل میں، وہ کس قدر خوبصورت ہوگا، اور آزمائش کی صورت میں آیا۔ لو جی وہ آئے، یہرعون الیہ، بے اختیار دوڑتے ہوئے، چڑھائی کرتے ہوئے، وکانوا من قبل یعملون السیئات، پہلے وہ بدفعلیاں کرتے تھے۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، کہا اے میری قوم، اور میری بیٹیاں موجود ہیں یار، دیکھو کس قدر عاجزی پر آ گیا اللہ کا پیغام، میری بیٹیاں موجود ہیں، میرے مہمانوں کی تو بے عزتی نہ کرو۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہنے لگے تجھے پتہ ہی ہے تیری بیٹیوں کی ہم کو کوئی ضرورت بھی نہیں، ہمیں ان میں ہمارا کوئی حق بھی نہیں۔ اچھا ان مہمانوں میں حق ہے تمہارا، تو اللہ کا خوف کرو۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تو جانتا ہے کیا چاہتا ہے۔ بڑا ہی پریشان ہوئے لوط علیہ السلام، اور فرشتوں نے کہا بالکل ڈر نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ کچھ ان میں سے نہ دیوار پھلان کر اندر آ، وہ فرشتے نے پر مارا، اندھے ہو گئے سب، وہ جو اندر آئے تھے اندھے ہو گئے۔ اب لوط علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ یہ فرشتے آئے ہیں اور سزا دینے کے لیے آئے ہیں، تو کہنے لگے یا اللہ یہ سزا آ کیوں نہیں رہی؟ قال ان موعدهم الصبح، کہا بھائی صبح کے وقت سزا آنی ہے، صبح کے وقت سزا ملے گی۔ الیس الصبح بقریب، لوط کیا صبح کوئی دور ہے، وہ قریب نہیں؟ مگر پیغمبر کو جب نظر آ گیا نا کہ اب ان کو سزا ملنے والی، تو اس سے وہ ایک لمحہ بھی برداشت نہیں ہو رہا، کہتا یا اللہ کب سزا آئے گی؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جب ہمارا حکم آیا نا، جعلنا عالیہا سافلہا، زمین کے اس کتے کوئی فرشتے نے اوپر اٹھایا اور اٹھا کر الٹا دیتا، امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور یہ جو لاوے کے پتھر ہوتے ہیں، سڑی ہوئی اینٹیں جس طرح ہوتی ہے بھٹے کی، اس طرح لاوے کے جلے ہوئے
جو کھنگر تھے نا وہ اس پر ہم نے برسائی. آج تک وہ بحیرہ لوط ہے، آج تک وہاں آبادی کا نام و نشان نہیں ملتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا کر سزا دے سکتا ہے. پتھروں کی بارش یا اللہ باری ہو جائے، سب کچھ تباہ اللہ تعالیٰ کر دے. اور بھی اوپر سے عذاب کی کئی صورتیں ہیں، طوفان آ جائے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حاکم ایسے مسلط ہو جائیں جو رحم ہی نہ کرے. یہ بھی تو عذاب ہے نا. کسی بچی پر خامد ایسا مسلط ہو جائے کہ وہ اس پر رحم ہی نہ کرے، ظلم کرے، تو عذاب ہے نا. اللہ اوپر کی طرف سے عذاب ہے نا بھائی، اوپر کی طرف سے. ایسے حاکم جہاں تم جاؤ کام کرنے کے لیے، کام تمہارا ہے ایک فرد لینی ہے مثال کے طور پر. بے شک وہ کمپیوٹرائزڈ ہوگی، کچھ بھی ہوگی، وہ کہیں گے فلاں چیز کم ہے، فلاں چیز کم ہے، فلاں چیز کم ہے. دھکے لگواتے رہے، دیہڑیاں برباد، دن بندے کے برباد کرتے رہے. رحم ان کو آئے گا ہی نہیں کہ یہ بھی کسی باپ کا بیٹا ہے، بچوں کا باپ ہے بیچارہ، اس نے کما کر بچوں کو کھلایا. نہیں، ان کے منہ میں خنزیر جب تک نہ ڈالو گے وہ تم پر رحم ہی نہیں کرے. چھوٹے سے چھوٹا، چھوٹے سے چھوٹا کوئی چپڑا سی ہے نا دروازے پر کھڑا ہوا، جب تک پیسے نہ دو تم اندر نہیں جانے دو. بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا، یہ بھی اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے بھائی. او من تحت ارجلکم، نیچے سے عذاب اللہ عذاب دے سکتا. نیچے سے کس طرح؟ یہ دیکھ لو زلزلہ ہے، سن جو آیا تھا نا 2015 میں زلزلہ آیا تھا، 2005 میں نے وہاں جا کر دیکھا، واللہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. 3 منزلہ عمارتیں زمین کے اندر دھنس گئیں. 3 منزلہ عمارتیں، جو کچھ ان میں وہاں بڑے بڑے فنکشن ہوتے تھے، مردوں عورتوں کٹھے کی بدکاریاں، مظفر آباد کے عین دریا کے کنارے پر زمین کے اندر دھنس گئے. زمین پھٹی، سب کے سامنے آدمی اس کے اندر ہیں، وہ فریاد کر رہے ہیں ہمیں پکڑو، بچا لو بچا لو. دوسرے جھٹکے کے ساتھ زمین مل گئی، اس کا نام و نشان نہیں. اور کیا صورت تھی؟ جہاں تک ہمیں باغ کی طرف گئے تھے، مظفر آباد سے باغ اور اس علاقے کی طرف، ہر طرف انسانی گوشت اور خون کی بدبو تھی. زمین سے بدبو آ رہی، زمین سے بدبو آ رہی. اللہ. اب پھر زلزلہ تھوڑا سا ہے، اندازہ ہوا ہے. تو یہ کہتے ہیں ہم بڑے، ہمارے پاس اسباب ہیں، اسباب ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلسلہ ہوتا ہے تو نیچے سے سزا ملنی شروع ہو جاتی ہے. اچھا یہ بھی ایک نیچے سے سزا ہے، کسی کی زنانی کو گندی اس کو مل جائے، بک بک کرتی ہو، خیانت کرتی ہو، خامد پر اس کو رحم ہی نہ آتا ہو، یہ بھی بہت بڑی سزا ہے بھائی. اسی طرح اس کے محتاط خائن ہو، جو اس کے نیچے جتنے ہیں، کو افسر ہے، بڑا ہی بے ایماندار ہے مثال کے طور پر، لیکن اس کے نیچے سارے گندے ہوں، تو یہ بھی تو اس کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے. اللہ نے فرمایا کہہ دے وہ قادر ہے کہ تم پر، تمہارے اوپر سے عذاب لے یا تمہارے نیچے سے عذاب لے. اور تیسری صورت ہے یلبسکم شیعا، یا تمہیں آپس میں لڑا دے. واللہ دیکھو تو صحیح ہمارا حال کیا ہے. ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ امریکہ گیا ہوا، یہاں اپنی خیانت کی وجہ سے کئی لوگوں کو ان کو جیل میں ڈال رکھا ہے، کئی لوگوں کو انتظار میں رکھا ہوا ہے. بھئی اگر وہ خائن سزا تو ان کو وہاں ان کو اے سی لگا کر ان کو آرام سے رکھا ہوا. عدالتیں جو ہیں ان میں جج بیٹھے، انہی کے لگائے ہوئے جج، وہ جب چاہیں گے ان کو پھر جس طرح سے وہ حدیبیہ پیپر مل کے متعلقہ بالکل پاک صاف ہے جی، یہ اس کو ہم کھول ہی نہیں سکتے. آپس میں لڑائی اتنی شدید ہے، اتنی شدید ہے. ادھر ہندوستان ہمیں برباد کرنے پر، اور اس کے ساتھ دیکھو کٹھے کھڑے ہو کر ٹرمپ نے اور مودی نے تقریر کی، اور اس فرعون نے بھی ساتھ تقریر کی کہ ہم اسلام کو مٹائیں گے، اسلام یہ ٹیررزم ہے. ٹھیک ہے، ہمارے وزیر اعظم نے ماشاءاللہ اچھی بات وہاں کی، ٹھیک ہے، جو اچھی بات ہے اچھی ہے، لیکن یہ سب عذاب ہے بھائیو. اس کا حل کیا ہے؟ پھر کیا حال ہے اس کا؟ قرآن نے وہ بھی بتایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. مکے کے مشرکوں نے، ابو جہل نے
صاف کہا یا اللہ اگر یہ دین سچا ہے محمد کا، دیکھو کس قدر یعنی تکبر ہے، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، یہ واقعی حق ہے، تو نے اس پیغمبر کو بھیجا ہے، تو دعا کیا ہونی چاہیے تھی؟ پھر یا اللہ ہمارا سینہ کھول دے، ہمیں اس کو ماننے کی توفیق دے دے۔ مگر کیا کہتا ہے؟ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پر آسمان سے پھر پتھر برسا دے یا ہمیں عذاب علیم دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب تک تو ان میں ہے نا اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک یہ لوگ اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ مکے میں اس وقت بہت سے لوگ تھے جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے، اللہ سے معافیاں مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا یہاں تو کئی لوگ ہیں جو مجھ سے معافیاں مانگتے ہیں، میں مکے پر عذاب کیسے نازل کروں؟ میرا استدلال یہ ہے کہ اگر کوئی عذاب سے بچنا چاہتا ہے، اس کے اوپر کوئی ایسا افسر مسلط ہے جو اس کے لیے سزا بنا ہوا ہے، یا ایسی کوئی کسی خامد کی بیوی کے لیے خبیث خامد اس پر مسلط ہے، یا خامد کے لیے کوئی بیوی خبیث قسم کی مسلط ہے، یا اس کے محتاط گندے ہیں، یا اس کا افسر بے رحم ہے، یا اس کے ہمسائے اس کو تنگ کرتے ہیں، تو اس کا علاج کیا ہے کہ اللہ سے استغفار کرے یا اللہ میری غلطیاں معاف فرما۔ اس لیے کہ ہم پر جو تکلیف آتی ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے عمل کا وہ نتیجہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ سب سزائیں اور یہ عذاب کی گھٹائیں جو سب پاکستان پر امڑی ہوئی چاروں طرف، ہندوستان، اسرائیل اور اس کے ساتھ امریکہ اور یورپ کے بھی سب جتنے ہیں وہ عیسائیت کے صلیبی اور مشرک تثلیث کے پیروکار، سب اس سعودی عرب کو اور پاکستان کو مٹا دینے کے لیے تلے ہوئے بھائیوں۔ اس کے لیے ہر بندے کو دیکھو، قیامت کے دن ہم سب نے کسی نے بطور مسلم لیگ پیش نہیں ہونا، نہ بطور تحریک انصاف پیش ہونا ہے، نہ بطور پیپلز پارٹی پیش ہونا ہے، نہ جماعت مجاہدین پیش ہونا ہے، ایک ایک نے پیش ہونا۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہر شخص یہی سمجھے کہ یہ جو کچھ آفات ہے اس پہ میرے غلطیوں، میری خطاؤں، میرے گناہوں کا حصہ ہے، اور ہر بندہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر روز 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، ہر روز۔ صحابی کہتا ہے ایک ایک مجلس میں ہم گنتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ استغفار کرے، ایک ایک مجلس میں، کم از کم ایک دن میں تو 100 دفعہ ہونا کہ بندہ اللہ سے صرف یہ نہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ، مطلب بھی سمجھے نا کہ میں جو کرتوت کرتا ہوں میں چھوڑے یا اللہ مجھے تو معاف کر۔ تو جب وہ اپنی غلط کاریاں چھوڑے گا، اللہ کی سرکشی ترک کرے گا، پچھلے پر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے گا، پھر اللہ سے بڑھ کر تو کوئی مہربان ہی کون نہیں بھائی، اللہ سے بڑھ کر کون مہربان؟ ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز سے بڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری قوم کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ملک جو اسلام کے نام پر آیا تھا، یہاں اللہ کا قانون، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، مدینہ کی ریاست فی الواقع اس کو بنا دے، صرف دعووں کی حد تک نہیں بلکہ حقیقت میں۔ اگر حقیقت میں یہ ریاست مدینہ ہوتی تو کشمیر چھوڑ کر ہندوستان بھی اب تک پاکستان بن چکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔